اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. یہ جو رشتے ذکر ہوئے ہیں نا، ان میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، ٹھیک ہے، احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو جس طرح اپنے بھائی ہیں نا، اسی طرح باپ اور ماں کے بھائی جو ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان کے سامنے بھی انسان زینت میں آ سکتا ہے. اسی طرح رضاعت کے رشتے جو ہیں، رضائی باپ یا رضائی بھائی یا رضائی بیٹا، وہ بھی نسب کے رشتوں کی طرح ہیں. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو چیزیں نسب کے ذریعے حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہیں. اسی طرح مساہرت کے رشتوں میں، یعنی سسرالی رشتوں میں مساہرت ہوتا ہے نا، شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں، اس میں پھر داماد بھی آتا ہے، یعنی بیٹی کا شوہر نہیں، شوہروں کے بھائی بھی نہیں آتے، شوہروں کے بھتیجے بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا گیا تھا سسرالی رشتوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت. ہم جو ہے وہ صرف دیور کے لیے نہیں ہوتا، ہم جو ہا میم باؤ جو ہے وہ دیور کے بچے یا ایسے رشتے جو سسرال کے اس میں آتے ہیں، نند کے بچے وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کی جا سکتی. اس میں نے آج اس کو کافی تفصیل سے دیکھا کہ بعض کے خیال میں جیسے اپنے ماموں حرمت کے رشتوں میں آتے ہیں، اسی طرح شوہر کے ماموں یا ماں کے ماموں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جیسے اگر دیور ہے یا دیور کے بچے ہیں یا ان کے شوہر کے بھتیجے بھانجے وغیرہ ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے لباس ہوتے ہیں. ایک لباس وہ ہے کہ جو آپ جسم کو ڈھانکنے کے لیے پہنتے ہیں. پھر یہ جو خمار ہے یہ گھر کے اندر پہنا جاتا ہے. جلباب خالصتاً گھر کے باہر کا لباس ہے. جلباب کیا ہے؟ جب آپ گھر سے باہر نکلے اس وقت آپ اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ کر ایک مخصوص ڈریس میں باہر جائیں، گھر کے ڈریس میں باہر نہ نکلیں. اب ایسے رشتہ دار جو گھر کے اندر بعض اوقات رہ رہے ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے نامحرم ہے لیکن آ جاتے ہیں، تو ان کے سامنے زینت تو نہیں ظاہر کی جا سکتی، لیکن ان کے سامنے اس طرح کا بھی حجاب نہیں ہوگا جو آپ بازار میں جاتے وقت کریں گے. مثلاً آپ نے گھر کا ایسا دوپٹہ جس میں بہت اوپر لشکارے وغیرہ نہیں ہے، سادی چادر ہے، تو اگر آپ نے اس کو پہن لیا اور آپ کے جسم کی زینت اور سینہ وغیرہ اور یہ ساری بال اور یہ زیورات یہ اگر چھپے ہوئے اور میک اپ چھپا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. آگے سورۃ نور کے آخر میں آئے گا کہ تم پر حرج نہیں اگر تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. لیکن چاہے باہر ہو یا اندر ہو، جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہاں پر ظاہری اور باطنی حدود ہے. ظاہری حدود تو بتا دی گئی کہ کیا چیزیں ہیں کہ ظاہری زینت کو چھپا کے رکھنا ہے، لیکن جو نگاہوں کی حیا ہے اور گفتگو کی حیا ہے کہ بات کرتے وقت انسان کے کہے ایسے نہ ہو یا ایسی باتیں نہ ہو یا ان کے ساتھ تخلیہ نہ ہو، کیونکہ عورت اور مرد کو اکیلے کسی ایک جگہ پر رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. جو بھی عورت کا محرم نہیں ہے وہ عورت کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ اکیلے ٹریول نہیں کریں، ایک گھر میں نہ رہیں، ایک کمرے میں نہ رہیں، تنہائی میں نہ رہیں، تنہائی میں گفتگو بھی نہ کریں اس سے. جیسے ٹیلی فون پر بلا ضرورت کسی مرد سے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اگر وہ نامحرم ہے تو اس سے طویل گفتگو کی ضرورت نہیں، صرف ضرورت کی بات ہو. میرے ساتھ پچھلے دن یہ ہوا کہ میں اسکائپ پر مجھے کسی نے میسج بھیجا، اس کا نام تھا ضیاء ہاشمی. ضیاء ہاشمی میرے بھائی کا نام بھی، تو میں نے سمجھا بھائی نے مجھے میسج بھیجا، میں نے اس کو ایڈ کر لیا. تو اس کے بعد اگلے دن میں جب بیٹھی اپنے کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے تو اس کا میسج آیا کہ السلام علیکم. تو میں نے بھی آگے سے سلام اور اسمائلی بھی ڈال دی. اچھا، تو اس نے کہا may I talk to you؟ تو میں نے کہا why not. جب کال ملائی تو اس نے کہا السلام علیکم. یہ کس کی آواز ہے؟ تو میرا بیٹا پاس ہی کھڑا تھا تو وہ بھی ایسے دیکھنے لگا. تو السلام علیکم السلام، میں نے کوئی جواب نہیں دی تو میں نے کال بند کر دی. تو پھر میسج میں نے لکھا کہ I do not talk to unknown men. I thought this is my brother. تو اس کے بعد اس نے کہا سوری. نہ اس نے مجھے کچھ کہا نہ میں نے اسے کہا. تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، چونکہ میری کیسٹ وغیرہ بھی بہت سے لوگ سنتے رہتے ہیں،
تو جب بھی کوئی مرد مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں عام طور پہ یہی کہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر سے بات کر لیں. آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ ان سے کریں, آپ کسی لوکل کسی اسکالر سے پوچھ لیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک خیر کی بات سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ غلط رستوں پہ انسان جا پڑتا ہے, تو بہتر ہے وہیں سے دروازہ بند ہو جائے. ہاں اب یہ ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر عورت نے حجاب کر لیا ہے تو وہ خرید و فروخت کے لیے نہیں جا سکتی, یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یا یہ کہ وہ مردوں سے بائیک آؤٹ کر دے گی. یا مردوں کا بائیک آؤٹ کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا حجاب ہونا ضروری ہے کہ جس سے خرابیاں نہ پھیلیں, جو حجاب کا اصل مطلوب اور مقصود ہے. ضرورت پڑنے پر تو گفتگو کی جائے گی, لیکن ایک مرد سے چیٹنگ کرنا, چاہے وائس چیٹنگ ہو چاہے ویسے چیٹنگ ہو, اس کی ضرورت نہیں بنتی, کیونکہ اس میں خرابیوں کا اندیشہ ہے, کیونکہ تنہائی ہے یہاں. جیسے عورت مرد کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی, اسی طرح اکیلے میں باتیں بھی نہ کرے. جب آپ ٹیلی فون پر کسی آدمی سے لمبی باتیں کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف آدمی اور اس طرف آپ ہیں, اور آپ کی بات کوئی اور نہیں سن رہا, نہ ادھر سے کوئی سن رہا ہے, تو ایک طرح سے آپ تنہائی میں ہی بات کر رہے ہیں, آپ تنہا ہیں ایک طرح سے, اور اس میں لازماً پھر خرابی کا اندیشہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یعنی کہ خصوصی طور پر اگر کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی مقصد ہی نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ خصوصاً جب فتنے کا اندیشہ ہو تو اس میں انسان کو اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے. عام دنوں میں آپ ہر جگہ چلے جاتے ہیں, لیکن جب کوئی وائرس پھیلا ہوا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پریکاشن زیادہ لیتے ہیں, زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. پردہ جو ہے یہ صرف کسی ظاہری اٹائر کا نام نہیں ہے. پردہ دراصل ایک مخصوص کلچر ہے, اس کی ایک روح ہے, ایک اس کی اسپرٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ رہے کہ جس میں خرابی کا اندیشہ نہ ہو, جس میں دونوں اپنی اپنی حدود کے اندر رہیں. ضرورت کے وقت وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, خرید و فروخت کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی مشورے کا لینا دینا, تعلیم سیکھنا سکھانے کا کام بھی ہو سکتا ہے. لیکن بلا ضرورت, بلا مقصد عورت اور مرد کا تعلق یا اختلاط یہ دونوں ہی کے حق میں نقصان دہ ہے, دونوں ہی کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے, اور بعض اوقات صرف ان دو افراد کے لیے نہیں, ان دونوں کے خاندانوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے رکھی ہیں ان کی پابندی ہمارے ہی فائدے میں ہے. بہنوئی کے سامنے بھی زینت نہیں ظاہر کی جائے گی, حتی الوسع بچنے کی کوشش کریں. بہنوئی محرم نہیں ہے. ان کا سوال ہے کہ سرونٹس جو گھر میں ہوتے ہیں جیسے سویپرز ہیں, کوکس ہیں, یہ سارے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اکیلے کچن میں نہ کھڑے ہوں. اور خصوصی طور پر یہ کہ ایسے رکھنے کی کوشش کریں کہ جن کو کام تو آتا ہو, انہیں کام سے غرض ہو, آپ سے نہ ہو. اور یہ ہے کہ کام سے کام رکھیں اور ان کے سامنے زینت میں نہ جائیں کہ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو پہنی ہوئی ہے, اور آپ گلے میں دوپٹہ ڈال کے آپ ان کے سامنے ہیں. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو ایسے مرد کام کرتے ہیں ان کی بیویاں یا ان کے جو گھر ہیں وہ اگر کہیں اور ہیں, تو وہ اگر بیگم صاحبہ کو روز اتنی زینت میں دیکھیں گے تو آخر وہ انسان ہیں, مرد ہیں. اور کئی ایسے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ جس میں بعض اوقات لمٹس کراس ہوئی, عورتوں ہی کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ عورت کے اوپر یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ مردوں کو تو بس دو باتیں کہی گئی کہ اپنی نگاہ جھکائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کو اس کے ساتھ مزید باتیں بھی کہی گئی. مرد زیادہ سے زیادہ بھی کپڑوں میں زینت لائیں تو کیا لائیں گے؟ میک اپ تو انہوں نے کرنا نہیں, زیور انہوں نے پہننا نہیں, پھر وہ کس چیز کو چھپائیں گے؟ تو چلیے فیشن وغیرہ کر بھی لیا تو بہرحال مرد مرد ہیں, عورتیں عورتیں ہیں, دونوں کی نوعیت فرق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اتارا ہے حکم, اللہ نے ہی یہ فرق رکھا ہے, تو ہمیں بھی ماننا ہے اس کو. وہ ایک اور لیئر جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے زینت کس حد تک کہاں نمایاں ہوگی. سب سے پہلے جیسے آپ دیکھیے کہ شوہر کا ذکر ہے نا, تو شوہر کے سامنے تو کسی قسم کی کوئی پردہ حجاب نہیں ہے, اور ہر طرح کی زینت ہے بھی اسی کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باپ ہیں, تو دونوں میں فرق ہے نا رشتے میں, تو جتنی زینت آپ شوہر کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اس طرح کی زینت باپ کے سامنے نہیں ظاہر کریں گے. ایک تو باپ کا مقام بھی ہے, اور ایک یہ ہے کہ ادب اور احترام کے علاوہ ویسے بھی
حیا کا تقاضا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہ آپ پوری طرح جو ہے پورے بال اور یہ سارا بہت ہی کہ جیسے آپ کہیں ایسا بھی نہیں ہوگا اور بالکل آپ بال پھیلا کے بھی اور اس طرح بھی نہیں ہوگے, مطلب درمیانے ایک معقول انداز میں رہیں گے. اب مثلا ایک لڑکی اگر دلہن بنی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ باپ نہیں دیکھ سکتا, باپ اس کی ساری زینت دیکھ سکتا ہے, اس کو ظاہر ہے کہ باپ کا معاملہ فرق ہے. پھر آگے آتا ہے آبائی بولتن, سسر بھی باپ ہی کی طرح ہے. جیسے شادی کے بعد ایک دلہن رخصت ہو کے جاتی تو سسر اس کی وہ ساری چیزیں اتنی دیکھ سکتا ہے جتنی اس کا اپنا باپ دیکھ سکتا ہے. پھر اس کے ابنائے ہننا, بیٹے ہیں, تو بیٹے تو ظاہر خود جنم دیے ہوتے ہیں, بچپن سے ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے بھی ماں کھلے طریقے سے آ سکتی ہے. پھر اسی طرح شوہر کے بیٹے ہیں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا, کیونکہ اپنا بیٹا اور شوہر کا بیٹا جو ہے اگرچہ ہے بیٹے, مثلا بازو کہتا ہوتا نا کہ کسی آدمی نے شادی کی, اس کا بیٹا ہوا, ماں مر گئی اس بچے کی, وہ بچہ آپ ہی نے پالا اور ایک آپ کا اپنا بچہ ہے, ایک اس کا بچہ ہے, تو اس صورت میں کیا ہے کہ دونوں کا ایک طرح سے معاملہ برابر ہی کا ہوگا. لیکن وہ جو ایک تھوڑا سا رشتے کا فرق ہے نا, تو اس میں وہ پھر ایک غیر مرئی فرق جیسے آپ معاملے میں کرتے ہیں نا, ایسے ہی حجاب میں بھی ہوگا. پھر اسی طرح اخوان ہننا, بھائی ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے لیول نیچے آ رہا نا, ایسے ایسے ہی زینت کا درجہ بھی فرق ہوتا جائے گا. جوان بھائیوں کے سامنے آپ اس طرح نہیں ہوگے جس طرح بعض اوقات باپ کے سامنے ہو سکتے. جوان بھائیوں کے سامنے آپ کا سینہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے اور آپ کا لباس ایسا سی تھرو نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے بازو یا ہاف آستین وغیرہ, کیونکہ بہرحال جوان لڑکے جو ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا انسسٹ جو ہے, جو گھروں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو ان کے سامنے پردے کی تو ضرورت نہیں, لیکن بہت زیادہ زینت بھی درست نہیں. اور بنی اخوان ہننا, پھر وہ انہی جیسے ہیں. اخوات ہننا, بھانجے بتیجے, ان کا درجہ ایک جیسا ہے. اور نساء ہننا, پھر اس کے بعد اپنی عورتیں. اپنی عورتیں سے مراد یہ ہے کہ عورتیں عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں جو اپنے جیسی ہوں, لیکن وہ عورتیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اچھی عورتیں نہیں ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے بزنس جو حرام پر مبنی ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ذریعے ہی کرائے جاتے ہیں. جو خواتین پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی زینت اسی طرح چھپانی چاہیے جس طرح کسی مرد سے چھپائی جا رہی, کیونکہ بعض اوقات وہ معصوم لڑکیوں کو بہلا پسلا کر اور ان کے حسن کا تذکرہ کہیں اور کر کے ان کو نقصان دے سکتی ہیں. آپ کا سوال جو ہے چہرے کے پردے کی طرف ہے. بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھیں گے تو مزید آیات کے ذریعے آپ کو واضح ہوگا. واقع عفق میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے صفوان مجھے دیکھ چکے تھے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا. سورۃ الاحزاب جب نازل ہوئی تو اس میں ازواج مطہرات کو آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گی, اس میں یہ حکم دیا گیا. اب یہ ہے کہ آیات بھی ہیں, احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی جتنے بھی فقہاء ہیں وہ سب چہرے کے پردے کے قائل ہیں, لیکن اختلاف بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اختلاف بہرحال موجود ہے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں عورت چہرہ کھول دے, کیونکہ اگر چہرہ زینت نہیں تو پھر جسم میں اور کیا زینت ہوگی. جسے میں نے بتایا نا, دو طرح کی زینت ہوتی ہے, ایک خلقی زینت ہوتی ہے اور ایک بناوٹی ہوتی ہے. ایک چہرہ اٹ سیلف ہے اور ایک اس کے اوپر میک اپ ہے. اسی لیے جب عورتیں ایک مخصوص عمر کو گزر جاتی ہیں تو ان کے لیے کچھ رخصتیں اور ہو جاتی ہیں. جس عمر میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی یا عورت سے کوئی نکاح نہیں کرتا, جب عورتیں ریٹائر ہو جاتی ہیں یا بیٹھ جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پر آتا والقواعد من النساء, وہ عورتیں جو بیٹھ گئی, یعنی کہ اب وہ ان کی موومنٹ کم ہو گئی, گھٹنوں میں درد شروع ہو گئی, کو بھاگ دوڑ ختم, سب چال ان کی لڑکھڑانے لگی, اٹریکشن ختم ہو گئی, زینت کا شوق بھی ختم ہو گیا ان کا, اور باقی اعضاء بھی ڈھلک گئے, جوانی ڈھل گئی, بال سفید ہو گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو چہرے کے پردے کے اختلاف کی بات انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح واضح ہو جائے گا. جہاں تک چہرے کے پردے کی بات ہے نا, تو اگر وہ اختلاف کی وجہ سے کوئی رخصت لیتا بھی ہے نا تو میک اپ کی صورت میں تو کسی بھی حال میں جائز نہیں, کیونکہ آپ نے بیوٹیفائی کیا ہوا نا. اب
یہ ہے کہ اگر آپ لپسٹک لگائے ہوئے ہیں یا آپ آنکھوں کا میک اپ کیے ہوئے ہیں یا آپ اس طرح چہرے کے اوپر ایک لبادہ اڑے ہوئے ہیں یا اس میں پھر آپ زیور ایسا پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو نمایاں کر رہے ہیں تو وہ تو پھر کلم کلا کیا ہے؟ زینت کو ظاہر کرنا ہے. اسی طرح بال ہے، بال عورت کی زینت ہے اور خمار کا مقصد بھی یہی ہے. خمار ہے ہی سر کا کپڑا. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لباس جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو بہت ٹائٹ ہو، جیسے پیچھے میں نے کہا نا مردوں کی جیسے جینز وغیرہ. اسی طرح عورت کے لیے بھی ٹائٹ لباس نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا قمیص ہے آپ کی تو وہ اتنی ٹائٹ ہو کہ بالکل چپکی ہوئی ہو جسم کے ساتھ، جس سے ہر چیز نمایاں ہو کے نظر آ رہی ہو. اور اسی طرح اگر آپ ٹراؤزر پہنتے ہیں تو وہ بھی ایسا ٹائٹ ہو، کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ لڑکیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ویسے لگتا ہے جیسے ننگے ہی کوئی الٹا ہو گیا ہے.